السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا، اہل بیت علیہ السلام کا شہر، اہل بیت علیہ السلام کے شہر میں موجود آپ سب کی خدمت میں مولا کے اس شہر کے اندر آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 15 مارچ 2023 عیسوی ہے اور 22 شعبان المعظم 1444 ہجری قمری ہے، بدھ کا دن ہے۔ بدھ کا دن 4 ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کا دن ہوتا ہے، اور آج کے دن ہم ان 4 ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1114 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب فرمایا۔ نصیب اس وقت ہی کھلتے ہیں اور جب اہل بیت علیہ السلام سے تمسک ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جب فضیلت تقسیم کی تو ان میں سے فضیلتوں کا یہ جو مجموعہ اور صلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو عطا نہیں کیا، بلکہ جس نے کوشش کی اسے یہ صلہ عطا فرمایا۔ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نتیجے دیتا ہے وہ انسان کے کسب کے اوپر محیط ہیں، یعنی انسان جو کسب کرتا ہے وہی اس کو فضیلتیں اور نعمتیں اور عزتیں ملتی ہیں، اور جب انسان فضیلتوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید بہت زیادہ عزتیں عطا فرماتا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان عقل اور شعور کو اپنا لباس بنائے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس چیز سے فضیلت ملتی ہے، ایک شخص مولا کے پاس آیا، کہنے لگا مولا میں مقروض ہوں، قرض ادا کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا میں تجھ سے چند سوال کروں گا، اگر ایک کا سوال کا جواب دیا تو 1%، 1/3، 2 کا 2/3، 3 کا 3/3 تیرا قرض ادا کر دوں گا۔ کہنے لگا مولا اگر میں جواب دے سکا تو خدمت میں ہوں، بہرحال آپ میری بے بسی کو جانتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کوئی بات نہیں، بسم اللہ۔ کہا کہ مولا نے فرمایا کہ آپ کیا کائنات میں سب سے انسان کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے کہ وہ عزت والا ہو جائے؟ کہنے لگا مولا علم، انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، اس سے وہ عزت والا ہو جاتے۔ معصوم علیہ السلام نے متبسم فرمایا اور خوش ہوئے، فرمایا تیرا 1/3 قصہ قرض ادا ہو گیا۔ اب فرمایا آپ تو سے دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہنے لگا مولا آپ کے اذن سے ہی جواب ہوگا، ورنہ میں تو جواب نہیں دے سکتا، بہرحال آپ فرمائیے۔ فرمایا اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے اس کے پاس؟ معصوم علیہ السلام کے سوال پر ذرا پریشان ہوا، کہنے لگا مولا اور کچھ تو سجھائی نہیں دیتا، علم کے بعد انسان کے پاس تقیہ ہے، تقیہ ہونا چاہیے۔ کس چیز کا؟ ادب کا تقیہ ہونا چاہیے۔ انسان کے پاس علم نہیں ہے تو ادب ہو، کم از کم علماء کا احترام کرے، طالب علموں کا احترام کرے، بزرگوں کا احترام کرے، ادب سے پیش آئے۔ فرمایا اگر کسی کے پاس علم بھی نہ ہو، ادب بھی نہ ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہنے لگا کہ مولا اگر علم بھی نہ ہو، ادب بھی نہ ہو تو پھر اس کے پاس مال ہونا چاہیے، لوگ پھر مال کی وجہ سے اس کی عزت کیا کرتے ہیں۔
मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इल्म भी ना हो, अदब भी ना हो, माल भी ना हो तो फिर इंसान के पास क्या होना चाहिए? कहने लगा मौला फिर ऐसा होना चाहिए जिसके पास इल्म भी ना हो, अदब भी ना हो, माल भी ना हो तो फिर आसमान से बिजली गिरे और उसे जला के रख दे, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद मासूम अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और उसका सारा कर्जा अदा फरमा दिया। बहरहाल इल्म और उलमा का मकाम अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद फरमाया है। जिस तरीके से कुरान मजीद में ही आया कि अल्लाह ताला से कोई नहीं डरता मगर मा यख्शल्लाहु इल्ला मिन इबादिहिल उलमा, उससे डरते हैं तो फ़कत और फ़कत उलमा डरते हैं और कोई नहीं डरता उससे। उलमा अगर बेमाना अख़स कहा जाए तो वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, अंबिया अलैहिमुस्सलाम, औलियाउल्लाह अलैहिमुस्सलाम है। और अगर उनकी तासी करते हुए, उनकी पैरवी करते हुए कोई साहिब इल्म हो तो यकीनन वो उलमा इस ज़ुमरे में शामिल होंगे जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पैरवी करते हुए इल्म हासिल करते हैं और इल्म पर साबित कदम रहते हैं। जी, मैं जो सिलसिला चल रहा है वो यकीनन उलमा से ही मरबूत है और आज के प्रोग्राम को मखसूस किया गया है उलमा के लिए। क्यों, किस लिए? क्योंकि अदब और इल्म इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करते हैं। तो इंसान को इल्म हासिल करना है, इल्म हासिल करना चाहिए, इल्म के लिए कोशिश करनी चाहिए और इल्म को अपना रख्त बनाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते इन्नन नास आलौ बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सलासा आलौ इला आलिमिन अला हुदन मिनल्लाह क़दगनाहुल्लाहु बिमा अलिमा मिन इल्मि गैरिही व जाहिलिन मुद्दइन लिल इल्मि ला इल्मा लहु मुअजबिन बिमा इंदहु क़द फ़तनतहु दुनिया व फ़तना गैरहु व मुतअल्लिमिन मिन आलिमिन अला सबील हुदा मिनल्लाह व नजाह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा के बाद तीन चीज़ों से मुवाजे हुए, लोगों के सामने आए तीन चीज़ों से। कौन से? कुछ लोगों ने ऐसे आलिम से रुजू किया कि जो कि हिदायत इलाही से बहरामंद थे, उसका इल्म खुदावंद के अलावा किसी और का नियाज़मंद ना था। और एक दस्ता, एक गिरोह लोगों का ऐसा था जो ऐसे लोगों की तरफ माइल हुआ जो मुद्दाइयान इल्म थे, इल्म का इद्दा रखते थे लेकिन फाकिद इल्म थे, उनकी तरफ रुजू किया। ये वो लोग थे कि जब जितना भी मुद्दई इल्म थे मगर असल में ये इल्म नहीं रखते थे, बहरा ही नहीं था इनके पास और उज्ब और गुरूर में मुब्तला थे। उज्ब ये होते मेरे पास, वाह वाह ये मेरे पास है, मेरे पास अपने आप को कोई चीज़ समझ नहीं, ये होते उज्ब। इस चीज़ को दुनिया ने फितने में, आजमाइश में और अपने आप पे ही फरिश्ता होने वाले थे। और यही लोग जो थे जो इल्म नहीं रखते थे और अपने आप को कुछ समझने लगे थे, इनका क्या हुआ, ये दुचारे अजब और गुरूर हो गए थे और दूसरों के लिए भी गुमराही का सबब बन गए थे। तीसरा गिरोह वो था जो मुतअल्लिम थे, जो कि सबील हिदायत से इल्म हासिल किया था। फिर मासूम अलैहिस्सलाम ने आगे भी इरशाद फरमाया अन्नास सलासतु आलिमुन व मुतअल्लिमुन व गुस्सा। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीन किस्म के लोग होते, एक आलिम होता है, एक मुतअल्लिम होता है, एक गुस्सा होता है। और दानिशमंद, पढ़ा लिखा, दानिजू और यानी जाहिल कह लें आप सीधे अल्फाज के अंदर के वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। आलिम मुतअल्लिम तो पता है, आलिम तो पढ़ने वाला, खुद इल्म साहिब इल्म वाला, मुतअल्लिम जो इल्म हासिल कर रहा होता है, ठीक है। और एक वो है जो कि जिसका कोई वो नहीं होता, यानी जाहिल कह लें। तीन किस्म के ही लोग होते हैं। अब देखते हैं हमने किस हिस्से में अपने आप को शुमार करना है, हम आलिम हैं, मुतअल्लिम हैं, ये जाहिल हैं। आप देखें, इल्म से परहेज़ करके इंसान कहे कि मैं कोई चीज़ हो गया हूँ तो ये भी गलत बात है। अच्छा, और अगर इल्म हासिल नहीं कर रहा और फिर इंसान दुश्मन भी हो रहा है, ये भी गलत बात है। लिहाजा इंसान को जाहिल होने से बचना चाहिए। बहरहाल मासूम अलैहिस्सलाम ने जो हमें फरमाया
پھر معصوم علیہ السلام نے اگلی حدیث کے اندر ارشاد فرمائے یغد الناس علی ثلاثۃ اصناف عالم و متعلم و غصاء فنحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سائر الناس غصاء۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ تین اصناف کے ہوتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ ایک وہ ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں، وہ ہم اہل بیت علیہ السلام، معصوم علیہ السلام نے فرمایا۔ دوسرے متعلم ہوتے ہیں جو ہمارے شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی، یعنی ہم آپ لوگ سب شامل ہیں اس کے اندر، وہ شیعہ یعنی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو غصاء ہیں، ایسے وہ جو خس و خاشاک ہیں، آپ کے پانی کے اوپر بہتی ہوئی خس و خاشاک جس کا کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، کہیں پہ بھی چلی جائے، ایسے لوگ ہیں۔ فرمایا اور ہم عالم ہیں، ہمارے شیعہ متعلم ہیں یعنی ہم سے حاصل کرتے ہیں، اور باقی لوگ جتنے بھی ہیں جو نہ ہم سے ہمارے ہیں نہ ہمارے چاہنے والے ہیں بلکہ غیر ہیں ہمارے، فرمایا وہ جاہل ہیں، خس و خاشاک کی طرح ہیں جو پانی کی طرف بہہ رہی ہے، کہیں پہ بھی چلی جائے، کہیں پہ بھی پانی سے لے جائے، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر معصوم علیہ السلام نے اسی طریقے سے عالم کی بھی تعریف فرمائی ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز میں ڈرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ عالم ہوتے ہیں جو اپنی نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اللہ سے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ہی آیا ہوا ہے کہ تحقیق مومنین وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل منقلب ہو جاتے ہیں، اور ان کے پر ان آیات قرآنی پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پروردگار پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور ایک اگلی آیت کے اندر جو کہ آیا سورہ توبہ کی سورہ آیت نمبر 122 ہے، یہ علماء فقہا کے لیے اکثر استعمال کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ اور کہا کہ نہیں ایسا کہ تمام لوگ علم کے لیے جا سکتے ہوں، اگر ہر گروہ کے اندر سے ایک شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے چلا جائے تاکہ وہ تفقہ کرے، علم حاصل کرے دین کے اندر، اور وہ ضرور ڈرائے اپنی قوم کو، جب وہ لوٹے ان کی طرف کیا پتہ وہ ڈر جائیں، کیا پتہ وہ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ لہذا ہر قوم کے اندر سے ایک شخص کا جانا لازمی ہوا کرتا ہے۔ اس کے لیے حکم ہوا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اور علماء کی فضائل بھی ہم نے آپ کے حضور پڑھے کہ وہ نماز میں ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ایمان ان کا جب آیتیں پڑھی جائیں تو چھلکنے لگ جاتا ہے اور ان کا دل منقلب ہو جاتا ہے اور اپنے پروردگار پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر یہ بھی آیا کہ توبہ کی آیت 112 کے اندر ہے، 122 کے اندر ہے کہ فرمایا کہ مومنین میں سے ہر کسی پہ لازم ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے گروہ کے اندر سے نکلے اور وہ حاصل کرے علم کو، تاکہ وہ علم جو حاصل کرے اور وہ واپس لوٹے، اپنی قوم کو ڈرائے، خوف دلائے کہ اے اللہ کے بندو بے پردگی اچھی نہیں ہے، اللہ کے بندو نماز چھوڑنا اچھا نہیں ہے، اللہ کے بندو ماتم کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے، اے اللہ کے بندو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے، اے اللہ کے بندو اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے دوستی کرنا اچھا نہیں ہے۔ وہ آ کر ڈرائے، بتائے کہ یہ کرو گے، اگر دشمنان اہل بیت سے دوستی رکھو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اگر ولایت اہل بیت علیہ السلام کو ترک کر کے ارے غیر نتھو غیرے کو پکڑتے پھرو گے تو جس کے پیچھے جاؤ گے اسی کے پیچھے جانا پڑے گا، جہاں پہ وہ جائے گا۔ اگر وہ جہنمی ہوگا تو تم بھی جہنمی ہو جاؤ گے۔ مشکوک لوگوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ ایسے لوگوں کے پیچھے جاؤ جن کے اوپر یقین ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، وہ اصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، ان کے پیچھے جائیے، ان کے ساتھ چلیے۔ لہذا ہمیں ان کو ہی تلاش کرنے کے لیے وسیلوں کا حکم ہوا ہے اور ہمیں چاہت کا حکم ہوا ہے۔ بہرحال ہم نے آگے پڑھنا ہے معصوم علیہ السلام کی اس سیرت سے اور معصوم علیہ السلام کی چاہت سے۔ تو ہم پہنچ گئے ہیں اب سلسلے میں جس کا میں ایک تمہید سی باندھ رہا تھا۔ موضوع بہت بڑا ہے، یقیناً آپ جناب بزرگوار ہمارے بہت ہی محترم آیت اللہ العظمیٰ امام مجدد اسلام سید مرزا محمد حسن حسینی شیرازی قدس سرہ ہیں، آپ تصویر یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ علماء قدیم الوقت کے اندر سادہ رہا کرتے تھے،
سادگی میں رہے. کافی سارے علماء کی مشابہتیں آپس میں ایک سی رہیں. بہرحال جناب مجدد مرزا محمد حسن حسینی شیرازی قدس سرہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت فرمائے، جو کہ 13ویں صدی کے آخر میں اور 14ویں صدی کے ابتدا کے اندر، یعنی وہ 1281 سے 1312 ہجری قمری تک حوزہ علمیہ کی دستار ان کے سر کے اوپر رہی. یعنی مرجعیت کے پیشوا رہے اپنے وقت کے اندر، اور اپنے آپ کا سکہ منوایا. کس طریقے سے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں منوایا کبھی بھی. لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی ایسا سلسلہ پکڑ لیجئے کہ لوگ آپ کے پاس آیا کریں، ہر قسم کے دنیاوی و دینی و ہر قسم کے مسائل کے لیے آپ کے پاس آیا کریں. تو انہوں نے فرمایا مجھے درس و تدریس کے لیے چھوڑ دو، باقی دنیاوی امور سنبھالنے کے لیے اور لوگ بہت ہیں، میں ان دنیاوی جھمیلوں کے اندر نہیں پڑتا. لہذا انہوں نے کسی بھی قسم کے دنیاوی ایکٹیویٹی سے پرہیز کیا اور اپنے آپ کو کنارہ کش کرتے ہوئے دین کے اندر مصروف رکھا. بہرحال ان کے بارے میں ایک اور فتویٰ بھی ان کا مشہور ہے، جو کہ ناصر الدین شاہ قاجار نے ان سے سوال کیا. اس کے اندر ظاہری بات ہے بادشاہوں کا ڈر ہوتا ہے، آج کل کے دور کے اندر بھی کوئی بھی بادشاہ ہو ہم ڈرتے ہیں تھوڑے بہت. بہرحال اللہ کا خوف اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن دنیاوی مجبوریوں کے تحت انسان کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی کسی فوج سے، کبھی کسی جرنل سے، کبھی کسی کرنل سے، کبھی کسی وزیر سے، کبھی کسی مشیر سے، کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت پولیس والے سے، کبھی کسی مجسٹریٹ سے، کسی نہ کسی سے انسان کے دل کے اندر دنیاوی اعتبار سے لاقانونیت والے ملکوں میں زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ قانون تو ہے نہیں، ورنہ قانون جہاں پر ہو وہاں پہ ڈرا نہیں جاتا، حق بات کہہ دی جاتی ہے. بہرحال دنیا ہے، دنیا امتحان کی گھاٹی ہے، یہاں پر امتحان ہوتا رہتا ہے. بہرحال ڈرتے ہیں لوگ. جناب آیت اللہ العظمیٰ سید مرزا محمد حسن حسینی شیرازی قدس سرہ کے پاس ناصر الدین شاہ قاجار نے ایک فتویٰ لینے کے لیے بھیجا. لکھا ہوا کیا تھا؟ اس کے الفاظ کا مفہوم یہ تھا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، اور جب میں روزہ رکھتا ہوں تو روزہ رکھنے سے مجھے غصہ آتا ہے، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں لوگوں کے قتل کرنے کا فتویٰ دیتا ہوں، اور ناحق مظلوم لوگوں کا خون بہہ جاتا ہے. لہذا میرے لیے روزے کو معاف کرنے کا حکم صادر فرمایا جائے. اب دیکھیں، اگر اس قسم کا ایک بادشاہ زمانے شہنشاہی کے اندر آپ جانتے ہی ہیں کہ لوگ ڈرا کرتے تھے بادشاہوں سے، کیونکہ اختیار کل ان کے پاس ہوتا تھا، حرام حلال ان کے اختیار میں ہوتا تھا، لوگوں کی جان مال جہاں چاہتے تھے مباح کر دیا کرتے تھے. لیکن جناب مجدد شیرازی نے فتویٰ کیا فرمایا؟ فتویٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، کیونکہ خدا خوفی تھی. انما یخشی اللہ الا من عبادہ العلماء. بہرحال مفہوم یہی کہ معصوم علیہ السلام کے اس قرآن کے ذریعے سے، جو کیونکہ معصوم علیہ السلام ہمارے لیے حجت ہیں، اور ان کی تاریخی حیات اور قرآن یہ ہمارے لیے حجت ہیں، تو اسی اعتبار سے کہ علماء ہی ڈرا کرتے ہیں. تو علماء وہی ہوتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے علم کو عام کیا کرتے ہیں. تو جناب مرحوم مجدد شیرازی نے فرمانے لگے، کہنے لگے کہ بادشاہ اپنے لیے جو قرار دینا چاہے صاحب اختیار ہیں، لیکن ان کے اپنے لیے کوئی حکم کو مباح قرار دے دینے سے حکم شریعت تبدیل نہیں ہو جایا کرتا، دین تبدیل نہیں ہوگا. حکم خدا وہی ہے جو اللہ نے پہلے نازل کیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. بادشاہ کے کرنے سے چینج نہیں ہو سکتا، تبدیل نہیں ہو سکتا. اور بادشاہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے، انہیں غصہ آئے گا اور وہ قتل کا فتویٰ دیں گے، تو یہ تو ناحق ہے، غیر عدالت ہے. تو انہیں چاہیے کہ وہ شریعت کے اوپر پہلے عمل فرمائیں، اور اگر سمجھتے ہیں اس قسم کا غیر عادلانہ عمل ان سے صادر ہوتا ہے تو وہ اپنے شریعت کے احکام پہ عمل کریں اور خود کو اس حکومت سے، ریاست سے جدا کر لیں، اور اپنے آپ کو حکومت اور ریاست سے جدا کر کے کسی ایسے شخص کو بٹھا دیں جو عادل ہو، ہر حال میں عدل کرتا ہو. بادشاہ وقت کو چاہیے کہ وہ شریعت پہ عمل کرے، نہ کہ اپنے حواس کے اوپر عمل کرے. اپنے حواس کو ایک طرف رکھیے اور شریعت کو شریعت کے مقام پر رہنے دیجیے.
اپنی ذات کو بچانے کے لیے فتوے نہیں بدلے جا سکتے۔ لہذا معصوم علیہ السلام نے یہ حکم معصوم علیہ السلام کے چاہنے والے ان جناب آیت اللہ مرزا محمد حسن شیرازی صاحب نے یہ فتویٰ صادر فرمایا۔ بہرحال اس فتوے کے اندر حقیقت بھی ہے، تھوڑا سا مزاح بھی ہے، اور بے خوفی کا ایک عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ مجدد شیرازی کو جانا کیوں جاتا ہے؟ جب 13ویں صدی کے شروع کے اندر دیکھیں انگلش پاکستان ہندوستان بر صغیر تھا، بر صغیر میں جب برطانیہ نے تجارت کے بہانے آ کر وہاں پر اختیار اپنا مسلط کیا تو وہاں سے آہستہ آہستہ اس کی حرکت ایران کی طرف بڑھی، اور وہاں سے 500 کے لگ بھگ تاجر یہاں پر آئے۔ انہوں نے ایران میں زمینیں خریدیں اور انہوں نے طرح طرح کے حربے اور اپنے جاسوس وغیرہ چھوڑنا شروع کی۔ کس لیے؟ اس لیے، اور تمباکو کو بہت عام کیا، کیونکہ اس وقت کی ایک مرغوب سی چیز تھی، کبھی چائے مرغوب ہو جاتی، کبھی تمباکو، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ بہرحال اس وقت میں تمباکو تھا، تو تمباکو کی طرف لوگ بہت مائل ہو رہے تھے۔ انہوں نے تمباکو کا جھانسا دے کر لوگوں کو یرغمال بنانا شروع کیا ہوا تھا۔ آیت اللہ مجدد شیرازی ظاہری بات ہے بابصیرت انسان تھے، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت رکھنے والے تھے۔ انہوں نے فرمایا، حکم دیا، کہنے لگے کہ امام یہ آج سے تمباکو کا استعمال کرنا امام زمان علیہ السلام کی خلاف ورزی شمار ہوگی۔ ایسا ہے جیسے کہ امام زمان علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے لوگ نکل آئے ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک عالم بزرگوار جب اس انداز میں تحدید کریں، اس انداز میں ڈرائیں، تو علماء کے سب ساتھ ملے، اور تمام کے تمام لوگ جو کہ اہل دین تھے انہیں معلوم تھا کہ یقیناً ایک عالم جو کہہ رہے ہیں، کسی بات سے منع کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ اس میں کچھ حقیقت ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ اس میں بات ہے، کچھ نہ کچھ اس میں راز ہے۔ لہٰذا وہ سب کے سب، یعنی اتنا بڑا مقام تھا کہ بیک وقت ایک رات کے اندر ٹنوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے یہ تمباکو آگ لگایا گیا، پھینکا گیا۔ کسی نے یہ نہیں پرواہ کی کہ میں فقیر ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا۔ ظاہری بات ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام علماء کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس مقام کو پہچانتے ہوئے لوگوں نے، سب نے مجدد شیرازی صاحب کی پیروی کرتے ہوئے، تقلید کرتے ہوئے سب تمباکو ختم کر دیا، اور استعمار جو ایران کے اندر قابو ہونا چاہتا تھا اسے بھگانے کا سبب بنے، اور یہ 500 سے زیادہ جو تاجر تھے یہ لٹ پٹ کر واپس چلے گئے، اور اس طریقے سے ایران کی سرزمین کو جناب مرزا محمد حسن حسینی شیرازی صاحب نے وہ اس طریقے سے ایران کو بچایا۔ اور اسی طریقے سے حوضہ علمیہ نجف اشرف میں تو تھے ہی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جناب مرزا مجدد شیرازی صاحب نے حوضہ علمیہ سامرہ کی طرف رجوع کیا، اور وہاں پر جا کر حوضہ علمیہ سامرہ کی بنیاد رکھی، جو کہ 14ویں صدی ہجری میں چمکتے ستارے کی طرح نمودار ہوئے تھے، اور انہوں نے استعمار کو استعمار اور تمباکو کے خلاف قیام کیا۔ 1299 سے لے کر 1312 ہجری تک مرجعیت کی ریاست ان کے پاس تھی، یعنی عمومی مرجعیت ان کے ہاتھ میں تھی، یعنی اس وقت میں کوئی دوسرا اپنے آپ کو مرجع نہیں کہا کرتا تھا۔ اور جو تھے آپ کے جناب آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی جو ہیں، ان کی جد امجد ہیں، یعنی جناب آیت اللہ سید صادق حسینی شیرازی کے جد امجد ہیں، یعنی جناب مجدد شیرازی آپ کے چچا بھی لگتے ہیں جناب سید صادق شیرازی صاحب کے، اور ان کے اور بھی کافی سارے رشتے ہیں۔ بہرحال لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے راہبر بن جائیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان چیزوں سے بچا کے رکھیے، میں اپنے آپ کو دین میں مصروف رکھنا چاہتا ہوں، درس و تدریس کے اندر مصروف رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں قرار دے۔ اور ہم سب کو، اچھا ہم نے یہ اتنا سارا ذکر کیا کیوں ہے؟ ہم یہ بات جو کر رہے ہیں
اس کا ہم نے ذکر کیا کیوں ہے؟ جناب نے جو 1312 ہجری کے اندر یہ فتویٰ دیا تھا، اس کو ہم کوڈ یوں کر رہے ہیں، اس وجہ سے آج اتنا زیادہ ذکر کیا۔ 1312 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے۔ جناب مجدد شیرازی کی 24 شعبان کو وفات کا دن ہے۔ جب مجدد شیرازی صاحب نے یہ فتویٰ دیا، اس کے بعد کافی سارا استعمار ان کا دشمن ہو گیا، مخالف ہو گئے اور ان کا پیچھا کرنے لگے، حملہ کرنا چاہتے تھے۔ جناب مجدد شیرازی جب منتقل ہوئے سامرا کے اندر، ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ حملے کے اندر مجدد شیرازی صاحب کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ بیٹا جو شہید ہوا تو کافی سارے ممالک مل جل کر آئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کے بیٹے کا بدلہ لیتے ہیں، فلانے طرف سے یہ حملہ ہوا ہے اور مارا گیا ہے، فلانی طرف سے یہ ہوا ہے تو انہوں نے شہید کیا آپ کے بیٹے کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ظاہری بات ہے کچھ باتیں واضح بھی تھیں قبلہ کی نگاہ کے اندر، لہذا مجدد شیرازی صاحب نے یہ فرمایا، کہنے لگے کہ اگر ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو قتل کر دے تو دوسرے بیٹے کو سمجھایا جاتا ہے، نہ یہ کہ دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ جنہوں نے مارا وہ بھی میرے بیٹے ہیں، جو مارا گیا وہ بھی میرا بیٹا ہے، لہذا میں اپنے ایک بیٹے کا خون دوسرے بیٹے پر معاف کرتا ہوں۔ ولی تھے اپنے بیٹے کے، بہرحال ایک مجتہد بھی تھے، تو انہوں نے اس چیز کو، اس فتنے کو اس طریقے سے ختم کیا تاکہ بین مسلمین جنگ نہ ہو۔ جو وہ استعمار جو تمباکو کے بہانے تباہ کرنا چاہتا تھا، کہیں وہ دوسرے طریقے سے وارد ہو کے ہمارے آپس میں خلیش کو ابھار کر کہیں ہماری تباہی کا سبب نہ بن جائے، انہوں نے اس طریقے سے دین کی اور مومنین کی حفاظت فرمائی تاکہ مسلمان، ظاہری بات ہے جب جنگ ہوگی تو جو چاہنے والے ہوں گے وہ بھی جنگ کریں گے، جو نہ چاہنے والے ہوں گے وہ بھی، ان سے جنگ ہوگی، اور جنگ کے دوران جو وہ چاہتا تھا استعمار، تباہی اور بربادی اسلام کی، مسلمین کی، مسلمان ممالکوں کی، مسلمان ملکوں کی، وہ تباہی ہو جاتی۔ پہلے تمباکو کے ذریعے کرنا چاہ رہے تھے، پھر وہ قتل و غارت کے ذریعے سے ہو جاتی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا ارتحال اور اس کی شہادت کو برداشت کیا، لیکن اور آگے کسی اور قسم کا اقدام نہ فرمایا۔ معصوم علیہ السلام کے چاہنے والے اسی طریقے کے ہوتے ہیں، اور مولا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جناب مرزا شیرازی صاحب کا جو تمباکو کا فتویٰ ہے، جس طریقے سے انہوں نے ایک بہت اچھا عمل کیا، وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے مناسب اقدام بر وقت انجام دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک علماء کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ پروگرام ہمارا یہ کربلا ہے، اور اس میں اہل بیت علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، ایسے چاہنے والے جو اہل بیت علیہ السلام پر فریفتہ ہیں، ہم نے آج ان کا ذکر کیا، اور بہرحال ذکر ہمیشہ انہی کا ہی ہے جن کے سبب سے ہم باقی ہیں۔ اور پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، اور پروگرام کے آخری وقت میں ہم ہمیشہ اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے دوران وہ علماء جو ہوا خواہی نہیں کرتے، نفس پرستی نہیں کرتے، اپنے نفس کے وہ قربان کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے محافظ ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو نقل کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی بیان کردہ تفسیر پر عمل کراتے ہیں۔ ان کی طرف پیروی کرنے کا، ان کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اس میں احادیث اور جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات اور ان کی سیرت زندگی سے ہمیں فتویٰ دیتے ہیں، ان کی بات بتاتے ہیں، ان کے پیچھے چلنا، ان کی تقلید کرنا ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہم نے احادیث اور قرآن مجید کے اوپر فتویٰ دینے والے علماء کے ساتھ چلنا ہے، اور ان کی پیروی کرنی ہے، اور ان کی بات ماننی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو اول چیز قرار دیتے ہیں، اور قرآن اور حدیث ہی، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہی ہمارے لیے حجت ہے۔ آئیے وقت کی حجت کو یاد کریں، جن کے غیر موجودگی کے اندر ہم مولا کی ان حجتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ آئیے مل کر مولا کی بارگاہ میں مولا کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔
حسين